قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك وذرية أمة مسلمة لك صلوات کی تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم قرآن مجید کے ذریعے سے جناب ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کو اعلان کر رہا ہے کہ جب جناب ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا، ایک مرتبہ دست دعا کو بلند کیا جناب ابراہیم نے اور آواز دیا کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک، کہ پروردگار ہم کو اور ہمارے بیٹے دونوں کو مسلمان قرار دے، وذریۃ امۃ مسلمۃ لک، اور میری امت میں بھی ایک ذریت، بلکہ میری ذریت میں بھی ایک امت ہو جو مسلمان پیدا ہو کہ مسلمان بنے۔ ہماری ذریت میں جہاں پر دعا یہ کیا کہ پروردگار ہم کو اور ہمارے بیٹے کو مسلمان قرار دے، وہیں پہ یہ دعا کیا کہ پروردگار ہماری ذریت میں ایک امت قرار دے جو مسلمان پیدا ہو۔ عزیزان گرامی، یہ دعا بہت سی دعائیں ہیں جناب ابراہیم کے قرآن مجید میں، مگر یہ جو دعا کیا ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگرچہ احادیث اسلامی کو اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ ہمارے یہاں حدیث ہوں، چاہے عالم اسلام کے مسلمانوں کے یہاں حدیث ہوں، دعا کا قانون یہ بتایا ہے مسلمانوں نے بھی اور ہمارے یہاں بھی کہ جب خانہ کعبہ کے چکر لگانے والے کی دعا اللہ رب نہیں کرتا تو بنانے والی کی دعا کیا رکھتے ہیں؟ جو خانہ کعبہ کا چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، جب خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا تو جس نے خانہ کعبہ کو بنایا ہو اس کی دعا اللہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ یہ جناب ابراہیم نے دعا کیا، لیکن تکمیل کا منظر اس وقت نظر آیا، زیادہ تمیز میں وقت نہیں لگا، تکمیل دعا کا، قبولیت دعا کا منظر اس وقت نظر آیا جب مسند نکاح پر جناب ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر کا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ جملہ جناب ابو طالب نے کہا کہ الحمدللہ الذی وجعلنی من نسل ابراہیم، اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں نسل ابراہیم نسل ابراہیم میں قرار دیا، تو نے ہمیں نسل ابراہیم میں قرار دیا، تو گویا نسل ابراہیم میں جناب ابو طالب کو اللہ نے قرار دیا۔ جناب ابراہیم کی دعا کیا ہے کہ ہماری نسل میں، ہماری ذریت میں ایک امت ہو اور سب مسلمان پیدا ہو۔ تکمیل یہاں ہوئی کہ جناب ابو طالب نے دعا کے ذریعے سے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے، اس کی حمد ہے کہ اس نے ہم کو نسل ابراہیم میں قرار دیا۔ اب میں ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر تھے، میں کہتا ہوں کہ اگرچہ تم یہ کہتے ہو کہ ابو طالب کافر تھے، مگر یہاں تو جناب ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نسل ابراہیم میں قرار دیا ہے، تو تم جناب ابو طالب کو مسلمان مانو نہ مانو، کفیل محمد مانو نہ مانو، ناصر محمد مانو نہ مانو، مومن مانو نہ مانو، مگر شجرے کی مجبوری ہے کہ یہ نسل ابراہیم میں ہے۔ صلوات پڑھتے نسل ابراہیم میں کیا کہنا ہے؟ دوستان گرامی، جناب ابو طالب سے بڑا بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ جس کا شمار نسل ابراہیم میں، بہت سی دعائیں ہیں۔ کل بھی میں نے جوڑ شہید کی مجلس میں ہم نے پڑھا تھا ایک دعا کہ جناب ابراہیم نے یہی دعا کیا کہ پروردگار ہم کو ان میں قرار دینا جو گمراہ نہ ہوئے ہوں، جو ہماری اطاعت کر رہے ہیں۔ تو گرامی، جناب ابو طالب کے جملے سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ مومن ہے اور نسل ابراہیم سے ان کا تعلق ہے۔ یہی سے تھوڑا سا گریز کرتا ہوا، دیکھیے ہمارے یہاں مزاج یہ ہے، ہندوستان میں بھی مزاج یہ ہے
اور عربوں کا بھی مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی مجلس شروع ہوتی ہے تو مجلس کی ابتدا جو ہے وہ مرثیہ سے کیا جاتا ہے، اشعار کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ عربوں میں بھی جائیے تو دیکھیے کہ وہ منبر پہ جاتے ہی ذاکر سب سے پہلے کچھ اشعار مصیبت کے پڑھتا ہے، اور ہمارے دوسرا طریقہ ہے وہی مرثیہ جس کو ہم سوزخانی کہتے ہیں، اس کے بعد پیشوانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ شعر و شاعری کیا ہے؟ یہ شعر و شاعری دور جاہلیت میں بھی اس کا سلسلہ تھا۔ توجہ سنیے گا گرو صاحب، آج ایک گوشہ میں دینا چاہتا ہوں۔ دور جاہلیت میں بھی شعر و شاعری کا سلسلہ تھا عربوں میں۔ آپ نے پوری تاریخ پڑھی ہے کہ باقاعدہ لوگ اپنے اپنے ایک سال میں ایک دن آتا تھا کہ عرب شعراء اپنے اپنے اشعار لکھ کے خانہ کعبہ میں لگاتے تھے، لیکن کہیں ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ان عرب شاعروں کے شعر کے ہمراہ جناب ابو طالب نے بھی اشعار لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکائے ہوئے۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی بیان کرنا چاہتا ہوں، کہیں تاریخ میں نہیں ملا کہ جہاں بڑے بڑے شاعر جو عرب کے شاعر ہیں وہ شعر لٹکاتے تھے، شعر لگاتے تھے اور بڑے بڑے شاعر تھے، وہاں پر کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ ابو طالب کا شعر، جبکہ ابو طالب بھی شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، ابو شعراء تھے، شاعر تھے، مگر کہیں پر تاریخ میں نہیں ملا کہ انہوں نے شعر لگائے ہوں۔ اگرچہ تاریخ میں شعر ان کے ملے ہیں تو صرف محمد کی شان میں ملے ہیں، یعنی جب بھی انہوں نے شعر کہا تو پیغمبر اسلام کی شان میں کہا، گویا یہ نعت کی جو ابتدا ہوئی ہے کسی حافظ جی نے نہیں کیا ہے، یہ ابو طالب کی ایجاد ہے جس نے سب سے پہلے نعت محمد کہا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ابو طالب کے جتنے اشعار ہیں سوائے پیغمبر اسلام کی شان کے کسی کے شان میں نہیں۔ اور عزیزان گرامی، عجیب و غریب ہے اس شان سے مدح ابو طالب اور ثنائے ابو طالب جناب ابو طالب نے کیا ہے پیغمبر کی، کہ دیکھیں وہ نصر کی منزل تھی کہ نکاح میں وہ جملہ کا الحمدللہ الذی، مگر یہ جملہ اتنا پسند آیا خدا کو، توجہ چاہتا ہوں، یہ جملہ اتنا پسند آیا خدا کو کہ خدا نے بھی کہہ دیا کہ میرے ابو طالب تم نے جب بھی زبان کھولی ہے ثنائے محمد میں کھولی ہے، جب بھی زبان کھولی ہے تعریف محمد میں کھولی ہے، جب بھی زبان کھولی ہے مدح محمد میں کھولی ہے، اور اس کے بعد یہ کہا الحمدللہ الذی، تو نے یہ کہا کہ تمام تعریف خدا کی، تو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ جب اپنے کلام قرآن مجید کا آغاز کروں تو تیرے اس جملے کے ذریعے سے قرآن مجید کے استقامت کو قرار دوں۔ تیرے اس جملے سے الحمدللہ کہا نا، تو اللہ نے کہا کہ تو صحیح کہ اسی کو اپنے کلام قرآن مجید کا سرنامہ قرار دے رہا ہوں، اور دیا اللہ نے دیا۔ اب ایک سوال آپ نے سن لیا، بہت خوشی کے ساتھ سنا کہ یہ ہے جناب ابو طالب کا مرتبہ کہ ان کے دہن سے نکلا ہوا جملہ اللہ نے اپنے قرآن کا سرنامہ قرار دیا۔ سب سے پہلی آیت قرآن مجید کے جو پڑھتے ہیں نماز الحمدللہ رب العالمین، لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، کہ مثال کے طور پہ جاوید بھائی نے ایک شعر کہا، توجہ رکھیے گا، ہم نے کیا جملہ کہا کہ اللہ نے جناب ابو طالب کے جملے کو اپنے قرآن کا سرنامہ قرار دیا۔ مثال دے رہا ہوں کہ جناب جاوید بھائی نے ایک شعر کہا، اور اتفاق سے جو شعر کہا تو ان کے شاگرد نے بھی ایک شعر کہا، لیکن اتفاق سے شاگرد کا پہلا مصرع جاوید بھائی کے مصرع سے اچھا لگ گیا، جو مصرع لگنا چاہیے تھا وہی شاگرد نے لگایا۔ اب اگرچہ جاوید بھائی اس کا وہ مصرع لے کے اپنے میں لگا کے پڑھ دے
تو دنیا یہی کہے گی امان نہیں ہوا تھا تو نہ ہوتا، کم سے کم شاگرد والا مصرع تو نہ لگاتے، اپنے استادی کی لاش تو رکھتے، اپنی استادی نہ صحیح مگر اپنے شاگرد کا مصرع لگا لیا، کم سے کم اپنے استادی کی لاش تو رکھتے۔ کہتا نا ہر آدمی، اب میں خدا کی بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں، اے پروردگار تو خالق کلام ہے، تیرے پاس نہ الفاظ کی کمی، نہ کنایے کی کمی، نہ اشارے کی کمی، یہ جملہ ابو طالب کا کیوں لے لیا؟ یہ ابو طالب کا جملہ کیوں لے لیا؟ تو قدرت آواز دے گی، دیکھو سمندر کا طریقہ یہ ہے کہ پانی جب تک سمندر سے دور رہتا ہے دریا کا پانی کہا جائے گا، کنویں کا پانی کہا جائے گا، چشمے کا پانی کہا جائے گا، تالاب کا پانی کہا جائے گا، مگر جب قطرہ سمندر سے مل جائے تو ہر قطرہ سمندر ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کے جملے کو لے کے میں نے قرآن میں ملا کے بتایا کہ کلام میرا ہے مگر حقیقت میں یہ ابو طالب کا جملہ ہے، اور اس کو دے کے قرآن میں ہم نے اس جملے کو بے قرار بنا دیا۔ جس ابو طالب کی یہ عظمت ہے، اچھا قرآن میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ حمد ہے نا، قرآن کا سورہ ہے، لیکن کسی سورے کو اللہ میاں نے نماز میں واجب قرار دیا۔ آپ جو مگر سورہ حمد کو واجب قرار دیا، یہ ہر مسلک کی بات ہے، اور یہ حدیث بھی ہر مسلک میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سورہ حمد کی تلاوت ہو، نماز نہیں ہو سکتی۔ اچھا جو جاہل ہیں چلیے وہ غور نہیں کرتے کہ یہی وہ جملہ ہے جو ابو طالب نے کہا تھا، جاہل غور نہیں کرتے، لیکن جو پڑھے لکھے حافظ جی لوگ ہیں، مولانا لوگ ہیں، وہ تو جب پڑھتے ہوں گے تو ان کے دماغ میں تو آتا ہوگا نا کہ ارے یہ وہی جملہ ہے جو ابو طالب نے کہا تھا، تو اللہ بھی پڑھوانے پہ تلا ہوا ہے، اللہ بھی پڑھوانے پہ تلا ہوا ہے، جب تک اس سورہ کی تلاوت نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھ دے، بات ہے۔ دیکھیں عربوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی نام نہیں لیتے، کنیت سے کام چلاتے ہیں، کنیت سے کام چلاتے ہیں۔ اگرچہ علی ابن ابی طالب کہنا ہے تو کنیت ابو الحسن یا ابو طالب، تو کنیت سے کام لیتے ہیں، جلدی نام نہیں لیتے۔ ابی طالب کہتے ہیں یعنی دونوں مرحلے میں، اگرچہ ابی طالب کہتے ہیں تو باپ کا بیٹے کا نام لینا پڑتا ہے، بیٹے کا نام لیتے ہیں تو باپ کا نام لینا پڑتا ہے، یعنی یہ دونوں باپ بیٹے چڑھانے پہ تلے ہیں کہ جب تک کہ لوگ نہیں نماز نہیں ہوگی۔ ایک تو نعت محمد سب سے پہلے کس نے کی؟ جناب ابو طالب نے۔ آج دنیا جھوم جھوم کے نعت محمد پڑھتی ہے، جو نعت کا استاد ہے اس کو کہتی ہے کافر، الٹی سیدھی نعت کہہ کے آپ بڑے مسلمان بنے ہیں، جنت کے حقدار، اور جو استاد نعت ہے وہ کافر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ شاعری شاعروں کا بہت مرتبہ ہے اہل بیت کی نگاہ میں، مرثیہ خانوں کا بہت مرتبہ ہے اہل بیت کی نگاہ میں۔ عزیزان گرامی، آپ شاعروں کو کم عظمت نہ سمجھیں۔ آپ اگرچہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو واقعہ کربلا کے بعد سب سے زیادہ شاعروں نے خدمت کی ہے اہل بیت کی، جو مرثیہ کی شکل میں، اشعار کی شکل میں۔ عزیزان گرامی،
कैसे कैसे शायर थे। आप तारीख उठा के देखिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मजलिसें कायम होती थी तो शुअरा को बुलाया जाता था। आपने सुना है, देवल का नाम सुना है। आज आइए दो ऐसे शायर का नाम बताता हूँ जो मरसिया खान थे और अहले बैत के यहाँ आते थे। एक उन्हीं शायरों में जनाबे, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद अली ये हिमयरी, ये अहले बैत के बहुत अजीम शायर थे। छठे इमाम के दौर में ये शायर थे और मरसिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कहते थे। छठे इमाम अपने बुलाते थे कि आके हमारे जद मरसिया हमारे अजीज़ा ने गिरामी, एक मरतबा जनाबे अली हिमयरी के आने में देर हुई और देर से पहुँचे तो आके हमारे छठे इमाम से माजरत की, मौला देर हो गई है, ताख़ीर हो गई है, माजरत चाहता हूँ। इमाम ने कहा कि ए अली हिमयरी कोई बात नहीं है, ताख़ीर हो गई, कोई बात नहीं है। एक मतलब उसके बाद इमाम ने हुक्म दिया कि पर्दे आवेज़ा किया जाए, उधर सैदानियों को बिठा दिया गया। अब इमाम ने हुक्म दिया कि अली हिमयरी मिंबर पे जाओ, मेरे जब का मरसिया पढ़ो। अज़ान गिरामी हुक्म इमाम पाते ही अली हिमयरी बाकायदा मिंबर के ऊपर गए और मरसिया इमाम हुसैन का पढ़ने लगे। गिरियों की आवाज़ें बुलंद हुई, सैदानियों में बुका की आवाज़ बुलंद हुई। एक मरतबा ये गिरिया हो ही रहा था कि एक मरतबा इमाम ने महसूस किया कि मरसिया रुक गया है। अब जो चेहरा उठा के देखा तो क्या देखा कि अली हिमयरी ज़मीन पे आके बैठे हुए हैं। अली हिमयरी ज़मीन पे आके बैठे हुए हैं। एक मरतबा मौला सादिक ने पूछा कि अली हिमयरी तुम ये मिंबर से ज़मीन पे क्यों आके बैठे हो? कहा कि मौला जब मैं मरसिया पढ़ रहा था गिरिये की आवाज़ें बुलंद थी मगर सैलानियों की आवाज़ मेरे कान में आई। अरे मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मेरी आवाज़, अरे उनकी सैलानियों की आवाज़ मेरे कान में आए, मैं ये बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे के मरतबा इमाम ने अपने चेहरे पे तमाचा लगाया और आवाज़ दिया कि अरे तुमने सैलानियों का इतना एहतराम किया मगर याद रख करबला के बाद आवाज़ का पर्दा खत्म हो गया। अब आज़ादारी और मजलिस हुसैन का वही मर्तबा है जो हज बैतुल्लाह का है। जैसे हज बैतुल्लाह मर्द और साथ करते हैं वैसे ही आज़ादारी सैयद शुहदा में अगरचे औरतें भी रो रही है तो ये करबला के बाद ये दूसरा शायर उमैद असदी, ये सरकारी शायर थे, बनी उमैया के दरबार में थे। लेकिन जैसे ही खबर मिली है उमैद असदी को कि सरकार ने पाबंदी लगा दी है कि कोई हुसैन का मरसिया न कहे न पढ़े, सरकारी नौकरी छोड़ दी उमैद असदी ने। छोड़ के क्या किया, दो चार जोड़े कपड़े लिए, अपने दोष में रखे और वतन से निकल गए। अब उमैद असदी का दस्तूर ये है कि शहर शहर गली गली एक एक दरवाजे पे जाते हैं और वहां रुकते हैं। रुक के कहते हैं कि मेरे हुसैन का दो बंद सुन लो। दरवाजे पे खड़ा होकर सुनाते हैं मरसिया और कहते हैं कि मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा मरा। यही तरीका अख्तियार किया, जिंदगी का यही रुख हो गया उमैद असदी का। हर दरवाजे पे जाते हैं, कहते हैं कि मेरे हुसैन का मरसिया सुन लो, 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। अज़ीज़ान गिरामी मुख्तसर कर रहा हूँ, ये दस्तूर जिंदगी उमैद असदी की हो गई। हुआ ये कि मदीने से वो बाकायदा अपने वतन से निकल गए। वो वक्त आया कि वो मदीने पहुंच गए। मदीना जब पहुंचे हैं तो सुबह का सूरज नमूदार हो रहा था और मदीने में बाकायदा वहाँ पर भी यही दस्तूर कि हर दरवाजे के ऊपर खड़े होके जो बंद हुसैन के मरसिये का पढ़ते थे, जिसका मफहूम यही होता था कि हुसैन करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे मरे गए। हर जगह यही पढ़ते पढ़ते एक मर्तबा वो वक्त आया कि असर और मगरिब का दरमियान का वक्त था। ऐसा वक्त जब आया है तो मदीने के महल्ला बनी हाशिम में उमैद असदी पहुंच गए। जब वहां पहुंचे हैं तो बनी हाशिम के बच्चों ने घेर लिया, सादात के बच्चों ने घेर लिया और यही वे मरसिया हर जगह पढ़ते चले जा रहे हैं। एक मतलब जब बच्चे काफ़ी देर तक रहे और उमैद असदी मरसिया पढ़ते रहे तो एक मरतबा बच्चों ने कहा कि एक उमैद
تو ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے میرے جد مظلوم کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، تو بھوکا بھی ہے، تو پیاسا بھی ہے، چل تھوڑا سا کھانا کھا لے، تھوڑا پانی پی لے۔ ایک مرتبہ طلب کے قمیت اسدی کہتے تھے اے بچوں تم مجھے کھانے کے لیے کہہ رہے ہو، پانی پینے کے لیے کہہ رہے ہو، ارے حسین تو 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ عزیزان گرامی، بس آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام۔ وہ وقت بھی آیا کہ بچوں نے کہا کہ چلو کھا لو، چلو پی لو۔ ایک مرتبہ قمیت اسدی کہتے ہیں ارے پورے مدینہ والوں کو ہم نے حسین کا مرثیہ سنایا، مگر ابھی تو سید سجاد کو پرسہ دینا باقی ہے، ان کے بابا کا مرثیہ سنانا باقی ہے، لہذا چلو بچوں اب در سید سجاد کے اوپر قمیت اسدی آئے، پیچھے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو بچوں نے کہا سادات کے کہ اے آقا ان کو ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں، ہمارا جد مظلوم کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، مگر نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں، اے آقا ان سے کہیے کچھ کھا لے کچھ پی لیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ اے قمیت اسدی ارے تو صبح سے مرثیہ میرے بابا کا پڑھ رہا ہے، میں بھی تیرے پیچھے صبح سے مرثیہ اپنے بابا کا تیری زبان سے سن رہا ہوں۔ لیکن عزادارو جیسے ہی کھانے پینے کا نام لیا پھر انکار کر دیا قمیت اسدی نے، کہا کہ نہیں مولا میرا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزیز بس آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا آقا ان کو کچھ ہدیہ دے دیجئے۔ امام نے اپنے سر سے امامہ اتارا، اس کے پیٹ کو کھولا، سادات کے بچوں کو بلایا اور کہا کہ یہ چاروں طرف سے گوشے چادر کے پکڑ لو اور سیدانیوں میں چلے جاؤ۔ وہ لے کے گئے، اب جب وہ بچے وہ چادر پوٹلی کی شکل میں لے کے آئے تو ایک مرتبہ امام نے اس پوٹلی کو لیا اور قمیت اسدی کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ قمیت اسدی نے کہا مولا یہ آپ کی خوشنودی کے لیے ہم نے کہا ہے مرثیہ، اس کی اجرت نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا یہ تیرے امام کا حکم ہے، اس کو لے لے۔ اب جو اس پوٹلی کو لیا تو سیدانیوں کے بندے، سیدانیوں کے زیور، سیدانیوں کے کپڑے، سیدانیوں کے چادر، ایک مرتبہ قمیت اسدی نے سر پیٹ لیا۔ اے مولا ارے میری کیا مجال کہ ان سیدانیوں کے زیوروں کو کپڑوں کو ہاتھ لگاؤں، میں کہوں گا اے قمیت اسدی ارے تو نے سیدانیوں کا بیاڑا لحاظ پاس کیا، مگر عذاب کربلا میں آ کے دیکھ ارے حسین کی شہادت کے بعد سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، تماچے لگائے گئے۔ پریشان جو مشتاق ہے جزارت سے پروردگار اس کمی سے پروردگار ہم سب کو اس وقت تک اٹھانا تب کہ تیری اہل بیت کی ذات میں راضی میں تعجیل فرما، ان کے امان و انصار میں شمار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم